اگر آج میرا گھر جل رہا ہے تو اس کی تپش آپ محسوس کریں گے اور آپ چپ ہیں تو آج ہماری باری کل آپ کی باری. آپ اتنا پھر ٹک نہیں پائے گے جتنا پاکستان تحریک انصاف ٹک پائی ہے. 3 ججز جو یہ حکم دیتے ہیں سپرنٹنڈنٹ اٹیالہ جیل کو کہ میری ملاقات میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب سے کرائی جائے، اور 3 ججز کے آرڈر ایک سپرنٹنڈنٹ جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے. عدت جیسے گھٹیا کیسز جس کا اسلامی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی اس پر کیے گئے. عبدو ایاک نستعین. اے چاند یہاں نہ نکلا کر، بے نام سے سپنے دکھلا کر، یہاں الٹی گنگا بہتی ہے، اس دیس میں اندھے حاکم ہے، نہ ڈرتے ہیں نہ نادم ہیں، نہ لوگوں کے یہ خادم ہیں. اس دیس میں ہے کاروبار بہت، اس دیس میں گردے بکتے ہیں. کچھ لوگ ہیں عالی شان بہت اور کچھ کا مقصد روٹی ہے. کچھ لوگ ہیں عالی شان بہت اور کچھ کا مقصد روٹی ہے. جو کہتے ہیں سب اچھا ہے، مغرب کا راج ہی سچا ہے. اے چاند یہاں نہ نکلا کر، بے نام سے سپنے دکھلا کر. میرے اسلام آباد بار کے تمام عہدیدار، یہاں کے غیرت مند جرات مند بہادر وکلا، سٹیج پر بیٹھے تمام مشران، میڈیا کے دوست، تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ایمان مزاری صاحبہ کا، یہاں کے باقی وکلا کا، اپنے ILF کی ٹیم، علی بخاری صاحب، ہمارے جو نیم پنچوتا صاحب ہیں، خالد بھائی ہیں، باقی جتنی ڈاکٹر بابر اعوان صاحب بھی بیٹھے ہیں، جتنی بھی باقی ILF کی ٹیم ہے، ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ایمان مزاری صاحبہ کا نام میں نے اس لیے لیا کیونکہ یہ مزاحمت کے دور میں ہمیں اپنی بہادر بہنوں، چاہے وہ KP سے ہو، اسلام آباد میں ہو، بلوچستان میں ہو، پنجاب میں ہو، سندھ میں ہو، گلگت بلتستان سے ہو یا آزاد جموں کشمیر سے، ایک نئی تاریخ رقم کی ہے انہوں نے. اور ان کو دیکھ کر ہمارے نوجوانوں کو حوصلہ ملتا ہے اور ان کو جرت ملتی ہے، اور وہ بھی جو ہے مزاحمت، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے، آزاد عدلیہ کی بحالی کے لیے، ہمارے آزاد میڈیا کی بحالی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. جمہوریت کے لیے یہاں پر ہمارے کچھ صحافی میرے سامنے ہیں، میرے رائٹ پہ مطیع اللہ جان صاحب، لیفٹ پر اسد طور صاحب. اور پرسوں جو ٹرائل ان ایبسینشیا میں ہمارے کچھ صحافی دوستوں کو کنوکٹ کیا گیا، جس میں ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب ہیں، صابر شاکر صاحب ہیں. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. جب شہید ارشد شریف صاحب پر پاکستان کی زمین تنگ کی گئی اور اس کو جو ہے یہاں پر انصاف نہیں مل رہا تھا اور ان کو حفاظت نہیں مل رہی تھی، تو وہ پاکستان چھوڑ کر اپنی جان بچا کر باہر چلے گئے. لیکن ان کو باہر بھی نہیں چھوڑا گیا. حق اور سچ بولنے پر ان کو ملک سے باہر بھی شہید کر دیا گیا. اسی طرح حق اور سچ بولنے پر پرسوں ہمارے ایک اور صحافی بھائی ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب پر بھی اٹیک کیا گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم بار بار یہ کہتے آئے ہیں کہ آج اگر مجھ پر ہے، کل آپ پر آنی ہے. اگر آج میرا گھر جل رہا ہے تو اس کی تپش آپ محسوس کریں گے. لیکن اگر میرا گھر جل رہا ہے یا مجھ پر ہے اور آپ کھڑے ہو گئے، میرے لیے آپ نے آواز اٹھائی اور اس ظلم جبر فسطائیت کے خلاف آپ کھڑے ہوئے، تو آپ کا گھر بھی بچے گا، آپ کا ہمسایہ بھی بچے گا. تو اسی طرح اگر پاکستان تحریک انصاف پر آج ہے اور 3 سالوں سے مسلسل ہم پر جبر فسطائیت ہو رہی ہے اور حق اور سچ کا ساتھ دینے والے صحافیوں پر جو ہے کوحرام برپا کیا گیا ہے اور آپ چپ ہیں،
تو آج ہماری باری، کل آپ کی باری، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہ رکے گا نہیں. شاید ہم ریزسٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس کا مقابلہ خون کے آخری قطرے تک اور آخری سانس چلنے تک ہم کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی ریزسٹ نہیں کر پائے گا. آپ اتنا پھر ٹک نہیں پائے گے جتنا پاکستان تحریک انصاف ٹک پائی ہے. اور جو صحافی آج ٹک پائے ہیں اور انہوں نے اپنی نوکریاں گوائی ہیں اور اپنا ملک چھوڑا ہے، وہ گئے ہیں، تو شاید کل کو کوئی اور صحافی ایسا نہ کر پائیں اور آپ کے لیے آواز اٹھانے والا بھی پھر کوئی نہیں ہوگا. تو ہم چاہتے ہیں جو عمران خان صاحب کی حقیقی آزادی کی تحریک ہے، جس میں صرف اور صرف جمہوریت کو مضبوط کرنا، آئین اور قانون کی بالادستی لانا، آزاد عدلیہ کی بحالی، کیونکہ چٹ کے ذریعے اگر فیصلے ہو رہے ہیں تو پھر ہم اور کیا گلے کر سکتے ہیں. 3 ججز جو یہ حکم دیتے ہیں سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کو کہ میری ملاقات میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب سے کرائی جائے، اور 3 ججز کے آرڈر ایک سپرنٹنڈنٹ جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے، تو ہم باقی انصاف کی کیا توقع کر سکتے ہیں؟ کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان! عمران خان! کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان! کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان صاحب، اس کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر وہ اس کے باوجود بھی جیل میں ہے تو وہ ہماری جنگ لڑ رہا ہے. وہ پاکستان میں ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کی جنگ لڑ رہا ہے. اس کے ساتھ تو ہو رہا ہے، تقریباً 3 سال مکمل ہونے کو ہے. اس کے ساتھ جو ظلم جبر فسطائیت ہو رہی ہے وہ تمام دنیا کے سامنے ہے. عدت جیسے گھٹیا کیسز جس کا اسلامی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی، اس پر کیے گئے. توشہ خانہ کا کیس کیا ہے؟ مطلب گاڑیاں لینے والے آج حکمران بیٹھے ہیں اور قانونی طریقے سے کوئی چیز لینے والا جیل میں بیٹھا ہوا ہے. یہ مذاق بنایا ہوا ہے، اور یہ صرف عمران خان صاحب کے ساتھ مذاق نہیں ہے، یہ وکلا آپ کے ساتھ، آپ کی عدلیہ کے ساتھ، ہمارے ججز کے ساتھ، ان سب کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. اور آپ پر جو ہیں یہ ہنس رہے ہیں بند کمروں میں. آپ لوگوں کو مفلوج کیا ہوا ان لوگوں نے. اگر عمران خان صاحب جیل میں ہے آج تو ہماری جنگ لڑ رہا ہے، ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کی جنگ لڑ رہا ہے. تو ایک بندہ اگر ہم سب کی جنگ لڑ رہا ہے تو ہمیں یونائٹ ہونا ہے، ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے. ہم نے اس جبر ظلم فسطائیت کا مقابلہ کرنا ہے. ضمیر کی آواز سنی ہے. اگر ضمیر مردہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، بیٹھو آرام سے. لیکن کسی کا بھی اگر 1% بھی ضمیر زندہ ہے تو وہ اس 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف بھی کھڑا ہوگا، 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف بھی کھڑا ہوگا. جو انفیئر ٹرائلز ہو رہے ہیں، چاہے وہ صحافیوں کے ہیں چاہے پولیٹیشنز کے ہیں، اس کے خلاف بھی کھڑا ہوگا. اور یہ ڈیمانڈ کرے گا کہ جتنے بھی ہمارے پورے پاکستان میں سیاسی ورکرز ہیں جن کو ناحق قید کیا ہوا ہے، یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ ان سب کو رہائی ملے. عمران خان صاحب ہیں، وہ اپنی رہائی کی بات نہیں کرتے، وہ فیئر ٹرائل کی بات کرتے ہیں. ہمارے عدالتیں اتنی مفلوج ہیں کہ جب عمران خان صاحب کہتے تھے کہ مجھے سیکیورٹی رسک ہے، میں لاہور سے اسلام آباد نہیں آ سکتا کیونکہ اس سے پہلے ان پر جو ہے 4 گولیاں لگی تھی، ان کو اٹیک ہو گیا تھا. لیکن یہاں کے ججز کہتے تھے کہ نہیں تمہیں آنا ہوگا. آج عدالتیں خود اٹھ کر جو ہے اڈیالہ جیل جا رہی ہے. ایک سابقہ وزیر اعظم اور پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر کو لاہور سے اسلام آباد زخمی حالت میں بلایا جاتا ہے، لیکن ایک بندہ جو کنوکٹڈ ہے اور وہ باہر سے پاکستان آ رہا ہے، عدالت خود جا کر اس کو ایئرپورٹ پر ریسیو کرتی ہے. ایک ریاست 2 دستور، ایک ریاست 2 دستور. ہم کسی سے بھیک نہیں مانگتے. ہم کسی کو
اپنی جولی نہیں پھیلاتے. پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کا ہر سپاہی, عمران خان کا ہر ادنا کارکن صرف اور صرف چاہتا ہے کہ انصاف ہو, آئین اور قانون کی بالادستی ہو. اگر آئین اور قانون کی بالادستی میں, انصاف میں ہمارے گلے بھی کٹ جائے ہمیں پرواہ نہیں, لیکن انصاف ہو. میں خیبر پختونخوا میں چیف ایگزیکٹو ہوں. میں نے تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں, تمام ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو پروونشل اسمبلی کے چھت تلے جمع کیا. ہم نے ایک مطالبہ کیا, 15 مطالبے تھے, جس میں ایک یہ تھا کہ ملٹری آپریشنز کسی چیز کا حل نہیں ہے. تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں خیبر پختونخوا کے ہر مکتبہ فکر کے لوگ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, لیکن ملٹری آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے. تو یہ نظام کا چلنا نہیں ہے, یہ بدماشی ہے. یہ نظام کا چلنا اس کو نہیں کہتے, اس کو بدماشی کہتے ہیں. اور جب بندوق کی نوک پر بدماشی کی جاتی ہے تو نہتے لوگوں کو صرف اور صرف جو ہے یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے عوام کی جان و مال کی حفاظت کروں, اور انشاءاللہ تعالی وہ حفاظت ہم کریں گے انشاءاللہ. میرے عزیز ساتھیوں, آج پاکستان جس نیچ پر پہنچ چکا ہے, اس سے آگے تباہی تباہی ہے. اللہ نہ کرے کہ پاکستان کو کچھ ہو, کیونکہ اس کے لیے ہمارے بڑوں نے بہت سی قربانیاں دی ہیں. ہم نے اپنی جوانیاں لٹائی ہے اس فرسودہ گھٹیا نظام کو تبدیل کرنے کے لیے, اور ابھی بھی اسی جدوجہد میں ہم ہیں, اور انشاءاللہ تعالی یہ جدوجہد جاری رہے گی. لیکن آپ لوگوں پر بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے. شاید میں قانون کو اتنا نہ سمجھوں, آپ لوگ سمجھتے ہیں. پاکستانی قوم کی آپ لوگوں کی طرف آنکھیں ہیں اور آپ لوگوں سے ہی امیدیں ہیں. اگر آپ لوگ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اور آزاد عدلیہ کی بحالی کے لیے کھڑے نہ ہوئے تو ہمارے آنے والے بچے ہم پر بھی تکیں گے اور آپ پر بھی تکیں گے. آپ لوگوں نے کڑا ہونا ہے. ہمارے ججز عدلیہ مفلوج ہونے کے بعد شاید ہمارے ججز یہ چاہ رہے ہوں کہ آپ اور ہم کڑے ہوں, ان کو آزاد کرنے کے لیے ہم کڑے ہوں. تو میں اس اسٹیج سے آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے وکلاء تحریک کا اعلان کریں, انشاءاللہ تعالی پاکستان کا ہر نوجوان آپ کا ساتھ دے گا اور آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا انشاءاللہ تعالی. میں ایک دفعہ پھر تمام وکلاء برادری کا, اپنی ILF کی ٹیم کا, ایمان مزاری صاحبہ کا, باقی جتنے بھی ہمارے دوست ہیں ان سب کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں. انشاءاللہ تعالی ملاقاتیں ہوتی رہیں گی. مزاحمت زندہ باد.